اس کی دانائی اور اسلامی تاریخ و عقائد کے علم کی وجہ سے جو ہی سفر کا آغاز ہوا، عالم نے بھوک اور پیاس کی ابتدائی شدت کو محسوس کیا، جو ایسے سفروں میں معمول کی بات تھی، خاص طور پر رمضان کے مہینے میں جب روزہ فرض ہوتا ہے۔ آنے والی چیلنجز سے باخبر عالم نے صبر اور قربانی کے ذریعے اللہ سے گہرا تعلق قائم کرنے کے موقع کو خوش دلی سے قبول کیا۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روزے سے متعلق تعلیمات یاد آئیں، خصوصاً یہ کہ روزہ نفس کی تربیت، کمزوروں کے ساتھ ہمدردی اور روحانی بلندی کا ذریعہ ہے۔ صحرا کی سخت ترین حالتوں میں بھی عالم کی روزے کے ساتھ وابستگی میں کوئی کمی نہ آئی۔ جب قافلہ آگے بڑھا تو اس نے اپنے ساتھی مسافروں کی مشکلات کو محسوس کیا۔ کچھ تھکن اور پیاس سے نڈھال تھے تو کچھ سفر مکمل کرنے کی فکر میں مبتلا تھے۔ اس کے جواب میں عالم نے قرآن کی حوصلہ افزا داستانیں سنائیں اور انہیں انبیاء کرام کی ثابت قدمی اور قوت یاد دلائی۔ شام کے وقت روزے کے اختتام پر عالم سب کو افطار کے لیے جمع کرتا اور دن کے اسباق پر غور کرتا۔ یہ اتحاد اور شکر گزاری کا لمحہ ہوتا جہاں کھجور اور پانی کی سادگی بھی ایک گہری معنویت اختیار کر لیتی۔ اگرچہ پرتعیش خانوں کی کمی تھی، مگر ایک اخوت اور بھائی چارے کا جذبہ ابھر کر سامنے آتا۔ ایک دن اچانک ایک ریت کا طوفان صحرا میں امڑ آیا جس نے سب کے حوصلے کو آزما دیا۔ مسافروں نے اپنے خیمے لگائے اور ایک دوسرے کے قریب سمٹ گئے۔ اس ہنگامے کے باوجود عالم پرسکون رہا اور مصیبت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعائیں پڑھتا رہا، اپنے ساتھیوں کو اللہ کی حفاظت اور رحمت کا یقین دلاتا رہا۔ طوفان تھم گیا اور جیسے ہی آسمان صاف ہوا، سب لوگ اپنی پناہ گاہوں سے باہر نکلے، شکر گزار اور صحرا کی خوبصورتی سے متاثر۔ اس تجربے نے مشکلات میں چھپی نعمتوں کو اجاگر کیا اور عالم کے اس یقین کو مزید مضبوط کیا کہ ایمان سے پیدا ہونے والی قوت ہر آزمائش کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ جب سفر اپنے اختتام کو پہنچا تو عالم نے اپنے ساتھیوں سے روزے کی خوبصورتی اور اصل روح کے بارے میں بات کی کہ یہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں، بلکہ ایک گہرا روحانی عمل ہے جو انسان کے اللہ سے تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ صبر، صدقہ اور ایمان کے ذریعے سخت سے سخت حالات میں بھی عظیم ترین برکتیں ظاہر ہو سکتی ہیں۔ یہ داستان اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ روزہ انسان میں حوصلہ پیدا کرتا ہے اور اتحاد کو فروغ دیتا ہے، اور مومنوں کو مشترکہ مشکلات اور اجتماعی قوت کے ذریعے اللہ کے قریب لاتا ہے۔